نبی بھی زندہ کرتے ہیں. امام مہدی موعود علیہ السلام بھی ہجرت فرماتے ہیں. ہجرت کا عالم کیا تھا, ہجرت کے وقت کے حالات کیا تھے, ذرا آپ غور کریں. امام مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام ہجرت فرما رہے ہیں, ہجرت فرما رہے ہیں. حالات کیا ہے؟ فاقے کی حالات میں ہے, فاقے کی حالات میں ہے, فاقے کی حالات میں ہے کہ لوگ کتنے دن سے کھانا کھائے ہیں انہیں یاد نہیں ہے. عزیزان محترم, ایک صحابی رسول جن کے پیروں میں, ایک صحابی مہدی جن کے پیروں میں چپل تک نہیں ہوتی, ان کے پیروں میں چپل تک نہیں ہوتی. آپ کو جو زمین میں جو پتھر, جو کنکریاں ہوتی ہیں وہ آپ کو چبھنے لگتی ہیں. ان کے کنکریوں کو نکالنے کے لیے وہ بیٹھتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے جا کر بیٹھتے ہیں. کنکریاں جیسے ہی نکالے جاتے تھے خون نکل جاتا تھا, خون نکل جایا جاتا تھا. تو عزیزان محترم, امام مہدی موعود علیہ السلام کو وہ صحابی مہدی عرض کرنے لگتے ہیں, آقا میں نے آپ سے ایک مرتبہ سنا تھا کہ مہدویوں پر ایک برا وقت آنے والا ہے, وہ وقت کب آئے گا, میں بھی اس میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. امام مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے بھی برا وقت آ سکتا ہے. تم کتنے دن سے فاقے کی حالت میں ہو, ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرتے ہو تو بھگا دیا جاتا ہے, آپ کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے, آپ کو مارا جاتا ہے, بنا چپل کے آپ اتنی دور سے سفر کر رہے ہیں, اس سے بھی کیا برا وقت آ سکتا ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام کے ماننے والے مہدوی اسے کہا جاتا ہے. جو صحابی مہدی ہوتے ہیں اتنا زخم کو برداشت کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ وہ برا وقت کب آنے والا ہے, میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اور عزیزان محترم, یہ مہدویوں کا ایمان ہی الگ ہوتا ہے. ویسا جذبہ ہمیں رکھنا ضروری ہے. جب تک ویسا جذبہ ہم نہیں رکھیں گے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے ماننے والے پوچھتے ہیں کہ امام مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے آپ کے نانا نے بیان فرمایا ہے, وہ وقت کب آئے گا؟ تو امام مہدی موعود علیہ السلام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ وقت آئے گا, خدا سے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اس وقت میں مجھے بھی زندہ رکھ, اس وقت مجھے بھی زندہ رکھ. یہ حدیث موجود ہے, یہ حدیث موجود ہے. امام حسین فرماتے ہیں اگر اس زمانے میں اللہ مجھے زندہ رکھے گا, میں اپنے ہاتھوں سے اس مہدی کی خدمت کروں گا, اس مہدی کی خدمت کروں گا جس نے شریعت کو بچایا, جس نے کربلا کے میدان میں اپنے سارے کنبے کی شہادت دے دی, سارے کنبے کو شہید کروا دیا. امام حسین فرماتے ہیں اگر جب مہدی موت کے زمانے میں میں رہوں گا تو اس مہدی کی خدمت میں کروں گا, میں مہدی کی خدمت کروں گا. تو امام مہدی موعود علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اتنا اعلیٰ و رفع ہے. امام کا تو ہم مقام سمجھ نہیں سکتے, اتنا سمجھ لیں کہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں. مہدی تو صرف لقب ہے, خلیفۃ اللہ آپ کا مقام ہے, آپ کا مرتبہ ہے. تو عزیزان محترم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ. جب مہدی کی آنے کی خبر تمہیں مل جائے, تمہارے سامنے برف کا پہاڑ بھی ہے تو اس پر سے رینگتے ہوئے جاؤ اور اس مہدی کی تصدیق کرو. کیوں؟ کیونکہ مہدی فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ, مہدی اللہ کے خلیفے ہیں. تو عزیزان محترم, مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے خلیفے ہیں. آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ بہت اعلیٰ و رفع ہے. امام مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات ہمارے سامنے ہیں, ہم تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور امام مہدی موعود علیہ السلام کی ساری سیرت, صحابہ کرام کی ساری سیرت ہم دیکھ لیں تو مہدی موعود نے ترک دنیا فرمایا, طلب دیدار خدا فرمایا, ذکر اللہ فرمایا, پھر مہدی موعود نے ہجرت فرمایا, پھر مہدی موعود علیہ السلام نے توکل فرمایا, توکل بحکم خدا ہم پر فرض فرمایا. یہ راستہ ہے, یہ طریقہ ہے جو فرائض ولایت ہے خدا سے ملنے کی, یہ فرائض ولایت ہے. توکل کیا چیز ہے؟ اللہ پر بھروسہ. امام مہدی موعود السلام اللہ کے بھروسے جو بھی آپ کھاتے تھے, جو اللہ بھیجتا تھا وہ کھایا کرتے تھے, اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کھایا کرتے تھے. سیرت رسول میں چلے جائیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی مال آتا تو رات میں آتا تو سارا مال تقسیم کر دیتے تھے, کوئی چیز آپ نہیں رکھتے تھے. اسی چیز کو زندہ کرنے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام آتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ بھی یاد ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جنگ پر جانا ہے, جس کے پاس بھی جو مال ہے وہ لے کر آ جاؤ, وہ مال لے کر آ جاؤ. تمام صحابہ جاتے ہیں, مال لے کر آتے ہیں. حضرت عمر بھی مال لاتے ہیں, حضرت عثمان بھی مال لاتے ہیں, دیگر صحابہ بھی مال لے کر آتے ہیں, ابوبکر بھی مال لے کر آتے ہیں.
ابو بکر جب مال لے کر آتے ہیں، جب تمام لوگوں کی بات ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں، اے ابو بکر تم مال میں کیا لے کر آئے ہو؟ تم مال کیا لے کر آئے ہو؟ تو عزیزان محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، جو آپ کرتا پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کرتے کو نکال کر بیچ کر اس کے رقم بھی لے کر آ جاتے ہیں، اس کے پیسے بھی لے کر آ جاتے ہیں، اس کے پیسے لے کر آ جاتے ہیں۔ ابو بکر سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اے ابو بکر تم کیا مال لے کر آئے ہو، تو عزیزان محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم گھر میں جتنا تھا سارا کا سارا مال میں نے آپ کے قدموں میں رکھ دیا، اب گھر میں خدا اور اس کا رسول ہے، خدا اور اس کے رسول کا بھروسہ ہے، خدا اور اس کا رسول موجود ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم جو لباس پہنے ہوئے ہو، جو لباس تم ایک تھیلے میں تھیلے کا لباس آپ تم نے جو پہنا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج فرشتوں کا لباس بھی وہی بنا دیا۔ عزیزان محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کا سارا مال لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں۔ کس پر بھروسہ تھا؟ اللہ پر بھروسہ تھا۔ کل کا کیا ہوگا؟ اللہ کے اوپر بھروسہ تھا۔ عزیزان محترم اسی چیز کو مہدی موعود علیہ السلام عام فرماتے ہیں کہ توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ جب تک اللہ پر تم بھروسہ نہیں کرو، جو بھی ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو آپ یہ ارادہ کرو کہ مجھ پر کچھ بھی ہو رہا ہے، میرے اوپر کچھ بھی ظلم ہو رہا ہے، یا مجھ پر برا وقت بھی آ رہا ہے، اچھا وقت بھی آ رہا ہے، برا وقت لانے والا بھی وہ خدا ہے، اچھا وقت لانے والا بھی خدا ہے۔ اگر ہم برے وقت میں ہم یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے لیے میدان میں بھیجا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دولت دے کر آزما رہا ہے، کسی کو غریبی دے کر آزما رہا ہے، کسی کو تکالیفیں دے کر آزما رہا ہے، کسی کو پریشانیاں دے کر آزما رہا ہے۔ ارے انبیاء علیہ السلام کو تک اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، کیا وہ مجھ پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ حضرت ایوب علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی گزرے ہوئے ہیں، آپ کو کیسا آزمایا جاتا ہے ذرا آپ غور کریں۔ اگر کسی کے گھر میں کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ غم کے حالت میں اپنے گھر سے نہیں نکلتا، کیونکہ اس کے ایک نوجوان بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس باپ سے جا کر پوچھو ایک بیٹے کا انتقال جب ہوتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک جلیل القدر نبی گزرے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ کس طرح کا آزماتے ہیں؟ 18 فرزند آپ کو ہوتے ہیں، 18 بیٹے آپ کو ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سب بچوں کا جنازہ اٹھاتے ہیں، اپنے کاندھوں پر جنازہ اٹھاتے ہیں، سارے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام خدا سے کوئی ناراضگی نہیں بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، تو نے اولاد دی تھی، تو نے اولاد لے لی، مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، تو جو بھی کر رہا ہے میری بہتر کے لیے کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ 18 فرزندوں کو لے کر آزماتا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ یہ کتنی آزمائش میں پورا اترے گا۔ تو عزیزان محترم پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو اور زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ آپ کو ایک بیماری ہو جاتی ہے جسے کیڑوں کی بیماری کہا جاتا ہے، کیڑوں کی بیماری کہا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری ہو جاتی ہے، وہ بیماری ہو جاتی ہے، اس بیماری کو دیکھ کر گاؤں والے بھاگ جاتے ہیں کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو گاؤں سے نکال دیا جاتا ہے، آپ کی بیوی بھی آپ کے قریب آنے سے ڈرتی ہے۔ عزیزان محترم حضرت ایوب علیہ السلام اکیلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چند لوگ آپ کے سامنے سے گزرتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ انہیں کیسی بیماری ہوئی ہے جو کیڑوں کی بیماری
اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کرو. اسی چیز کو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا جب تک ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہمیں خدا حاصل نہیں ہو سکتا. مہدی کی ذات بھی ہونا ضروری ہے، مہدی کی بات بھی ہونا ضروری ہے. تو اسی لیے عزیزان محترم انبیاء علیہ السلام بھی یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ اے پاک پروردگار عالم، اے پاک پروردگار عالم ہمیں آخری رسول کی امتی بنا. کیوں انبیاء علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اے پاک پروردگار عالم ہمیں اس آخری نبی کی امت میں پیدا فرما؟ کیوں جب پوچھا جاتا ہے، کیوں بیان کیا جاتا ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام دعا کرتے تھے کیونکہ نبی کی نبوت میں ولایت بھی موجود ہے. نبی کی نبوت میں ولایت بھی موجود ہے. انبیاء علیہ السلام یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ اے پاک پروردگار عالم ہمیں نبی نہ بنا تو نہ بنا لیکن آخری رسول کا امتی بنا. کیونکہ انبیاء علیہ السلام جانتے تھے کہ نبی کی نبوت میں ولایت بھی موجود ہے. میں نے تلاش کیا، میں نے تمام لوگوں نے تلاش کیا وہ انبیاء کی نبوت میں کیا چیز موجود نہیں تھی جو رسول اللہ کی ولایت میں موجود تھی. تب جا کر ہمیں پتا چلا کہ نبیوں کی نبوت میں صرف خدا کی بات ملتی ہے، رسول اللہ کی ولایت میں خدا کا دیدار ملتا ہے، خدا کی ذات ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت میں خدا کی ذات ملتی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے عرض کرتا ہے آقا میں نے سنا ہے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات سے نوازتا ہے، معجزات سے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے. یا آپ بھی خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے خلیفے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی کوئی معجزہ دیا ہے، آپ کو بھی کوئی معجزہ دیا ہے؟ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میرا تو کوئی بڑا معجزہ نہیں ہے، میں معجزہ سمجھتا ہوں تو یہ ہاتھ کو معجزہ سمجھتا ہوں. پوچھا جاتا ہے کہ وہ یہ ہاتھ میں آپ کا کیا معجزہ ہے؟ تو عزیزان محترم مہدی موعود فرماتے ہیں کہ اس ہاتھ پر تصدیق کر، اس تصدیق کی برکت سے تجھے خدا کا دیدار ہو جائے گا، اس ہاتھ کی برکت سے تجھے خدا کا دیدار ہو جائے گا. عزیزان محترم احمد آباد کی ندی ہمیں گواہی دیتی ہے. جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام نہانے کے لیے غسل کے لیے جاتے ہیں، امامنا مہدی موعود علیہ السلام غسل کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر ایک شخص پہلے سے نہا رہا ہوتا ہے. تو عزیزان محترم امامنا مہدی موعود علیہ السلام بھی اس ندی میں جاتے ہیں. وہ شخص سے کہنے لگتے ہیں کہ بھائی میری پیٹھ رگڑ دو، میری پیٹھ لگا دو. امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص آتا ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی پیٹھ کو رگڑ دیتا ہے. پھر امامنا مہدی موعود فرماتے ہیں تم نے تو میری پیٹھ رگڑ دی، اب میری باری ہے میں لگوں. جیسے ہی امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس کی پیٹھ کو رگڑنے کے لیے ہاتھ لگاتے ہیں تو سارے پردے کھل جاتے ہیں. اسی مقام پر خدا کا دیدار ہو جاتا ہے. وہ ہاتھ کا صدقہ تھا. جیسے ہی اس کے ہاتھ امامنا مہدی موعود کا ہاتھ اس کی پیٹھ پر لگتا ہے تو جتنے پردے درمیان میں ہوتے ہیں سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، خدا کا دیدار ہو جاتا ہے. اسی لیے مہدی موعود نے فرمایا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. تو عزیزان محترم امامنا مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے خلیفے تھے. آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چلیں گے تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات پر ہم چلیں گے تو خدا کا دیدار بھی ہمیں ہو سکتا ہے، خدا بھی ہمیں مل سکتا ہے. اس لیے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اے پاک پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو مہدویت میں تو نے پیدا کیا ہے، اور جب ہماری آخری سانس ہو تو مہدی موعود کا نام لیتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں اور ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. آمین.